بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن شریف کی ایسی آیات کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ، اخلاص نیت اور مستحق لوگوں کی پہچان بتلاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے اندر ہمیں یہ بات سکھلا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت پاکیزہ اور بہترین چیزیں خرچ کرنی چاہیے، نہ کہ وہ چیزیں جو ہم خود لینا بھی پسند نہ کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے وسوسے کی حقیقت جو انسان کو فقر اور تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، جس کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو اس بات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات نہ کرے، اور اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ دیکھو اس سے تنگ دستی بھی آ سکتی ہے اور فقر بھی آ سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اسی صدقے پر اپنے بندوں کو مغفرت کا وعدہ دے رہے ہیں اور فضل عظیم کا وعدہ سنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو دن میں یا رات میں پوشیدہ اور علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی ذکر ہوگا جو اپنی خودداری اور حیا کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن وہی لوگ ہیں جو ان صدقات کا زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس طرح دینی اور معلوماتی ویڈیو گاہے بگاہے نشر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اسی طریقے سے خرچ کرو تم ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں زمین میں سے، مختلف قسم کے اناج اور کھیتی۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور خراب چیزوں کا قصد مت کرو، کہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ تم ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جبکہ تم انہیں خود نہ لیتے ہو مگر یہ کہ آنکھیں بنا میچے۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بے نیاز ہیں اور بڑی حمد و ستائش کے حقدار ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں مت دو، اور اللہ کی راہ میں ایسی چیزوں کو دینے کا ارادہ مت کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر، جب تم صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہو یا کوئی نیکی کے کام کی طرف بڑھتے ہو تو شیطان ڈراتا ہے تم کو تنگ دستی سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی صدقہ خیرات پر تمہیں وعدہ دے رہا ہے مغفرت کا اور فضل عظیم کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت کی ذات بہت وسیع ہے، اس کا علم بھی بہت وسیع ہے اور وہ بہت علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ رب العزت دانائی کی بات، حکمت کی بات جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ رب العزت حکمت یا دانائی کی بات عطا فرماتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ بھلائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوتی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے ان چیزوں سے مگر یہ کہ عقل مند لوگ۔ وما انفقتم من نفقہ، اور جو خرچ کرتے ہو تم اللہ کی راہ میں، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو اس بات ذہنوں میں ہونی چاہیے
کہ اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو یعنی علانیہ طور پر کرو صدقہ خیرات تو فنعما ہی، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ضرورت مندوں تک ان چیزوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے کہیں درجے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری غلطیوں کو اس طریقے سے مٹا دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتے ہیں۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہارے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے لوگوں کو، یعنی جب تم صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہو تو تمہارے دلوں میں یہ بات ہوگی یار میں کافر کو نہیں دوں گا، میں تو مسلمان کو دوں گا جس کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے جی صحابہ کرام کو یہ خیال تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی تم جو ہے تمہارے ذمے ہدایت دینا تو نہیں ہے لوگوں کو، ہدایت تو اللہ کے ذمے ہے، تو ہدایت اللہ جس کو چاہے دے۔ لیسا علیہ کا ہدا ہو، تمہارے ذمے نہیں ہے کہ تم ان کو سیدھے راستے پر لاؤ، لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے تو تمہارے اپنے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے ہو مگر یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے تو تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور وہ ضرورت مند لوگ جنہیں روک دیا گیا اللہ کے راستے میں، یعنی جو رک گئے ہیں اللہ کے راستے میں اور وہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، یعنی زمین پر تجارت کی غرض سے ایک مکان سے دوسرے مکان میں نہیں جاتے ہیں بلکہ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں اور اللہ رب العزت کے جو ہے وہ اس بندگی میں لگ گئے ہیں، کسی کام سے جڑ گئے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ اصحاب صفہ کا ذکر ہے کہ جو تجارت وغیرہ میں مشغولیت نہیں رکھتے تھے، صرف جو ہے ان کا کام جو تھا وہ قال اللہ وقال الرسول تھا، تو ان کی بات چل رہی ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگ جو ان کو نہیں جانتے ہیں وہ انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں۔ من التعفف، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ تو تعریفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے علامات سے پہچان لوگے، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپک لپک کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ فقراء ہیں جن کو جو حقدار ہیں، یعنی ان کو بھی دو۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ تم بھلائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ به علیم، تو اس کو اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔